کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا۔ پڑ جاتا ہے نا تو وہ پہچان بن جاتا ہے، معرفت بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، علم جب پکا ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، اس سے بڑھتا ہے، اس سے بڑا درجہ پتا کیا ہے؟ معرفت کا ہے۔ اب علم کیا معرفت سے ملتا ہے؟ نہیں، علم معرفت سے بھی نہیں ملتا۔ اس کے لیے میں قرآن مجید کی جگہ کہنے لگا ہوں۔ اچھا، آپ جتنے بھی حضرات ہیں، ایک میں سوال کرنے لگا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آپ تشریف لائے، ٹھیک ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے وہاں پر تشریف لانے سے قبل 1000 سال سے زیادہ عرصہ سے یہودی وہاں پر آ کر آباد ہو چکے تھے۔ کیا کوئی وہ انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر تھا؟ کوئی منڈی تھی کاروباری؟ وہاں پر کاروبار بہت تھا؟ کیا وہاں پر زراعت بہت تھی؟ کیا لوگ تو دیکھیں، آپ غور سے سمجھیں بات کو، اگر آپ لوگ کسی شہر میں جا کے آباد ہوتے ہیں تو پتہ کس لیے ہوتے ہیں؟ کہ گاؤں میں وہ روزگار نہیں، اس لیے شہر کے بعد ہوتا ہے۔ گاؤں میں وہ بڑا ہسپتال نہیں، گاؤں میں کالج نہیں، شہر میں یہ سہولتیں ہوتی ہیں جو شہر میں آباد ہونے کی وجہ ہے۔ جتنی سیولائزیشن ہوئی ہے، انڈس سیولائزیشن ہے، ایجپشن سیولائزیشن، دریاؤں کے قریب ہیں، ان کے آباد ہونے کی وجہ ہے پانی کی ضرورت ہے، انسان کی ضروریات کے تحت وہ آباد ہے۔ لیکن جو یہ مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شہر تھا، یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس کا نام تھا یثرب، بیماریوں کی بستی۔ وہاں پر نہ فصل ہوگی تھی، وہاں پر نہ کاروبار تھا، کوئی چیز نہیں تھی۔ لیکن یہودی جو تھے وہ 1500 سال پہلے آ کے وہاں پر کیوں آگے بات ہو گئی؟ ان کو کیا چیز کھینچ کر لے کے آئی کہ وہ مدینہ کے قریب آ کے اس بستی کے انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا؟ اس کی ایک ہی وجہ تھی، یاد رکھیں، اس کی ایک ہی وجہ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں، یہودیوں نے اپنی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا کچھ جان چکے تھے کہ اپنے عالموں سے اتنا پڑھا تھا، حضور کی اتنی شانیں پڑھی تھی، حضور کے اتنے کمالات پڑھے تھے، حضور کے اتنی عظمتیں پڑھی تھی کہ وہ جانتے تھے کہ یہ نبی کہاں پیدا ہوگا، یہ نبی وہاں سے ان کے لوگ، نبی کے اپنے شہر کے لوگوں کو تک دیں گے۔ وہ نبی علیہ السلام اپنا مکہ چھوڑ کے اس شہر کے آگے آباد ہوگا اور یہی اس کا مثال ہوگا، یہی اس کا قوت خرقہ بنے گا۔ وہ یہودی جو تھے 1500 سال پہلے حضور کے انتظار میں وہاں سے مختلف فلسطین سے جگہوں سے اٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں وہ 1000 سال پہلے وہاں آباد ہو گئے۔ اور 1000 سال تو عمر نہیں ہے، 100 سال کے بعد، 50 سال کے بعد جو بزرگ جو کر جاتا وہ یہ کہہ کے جاتا کہ بیٹا یہ خیال رکھنا کہ محمد نے آنا ہے، اس پہ ایمان لے کے۔ اس بات کو قرآن نے پتہ کیا فرمایا؟ قرآن نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ یعرفونہ، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، ان کی پہچان، ان کو اتنا جانتے تھے، اتنا جانتے تھے، اللہ کے قرآن میں الفاظ استعمال کیا کما یعرفون ابناءہم، وہ اتنا جانتے تھے کہ اپنے بیٹوں سے زیادہ ان کو پہچانتے تھے۔ یہودی اتنا زیادہ پہچانتے تھے، اپنے بیٹوں سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت رکھتے تھے۔
قرآن فرما رہا ہے یعرفونہ، وہ اتنی معرفت رکھتے تھے کہ اپنے جو پیدا کیے ہوئے بیٹے تھے سگے بیٹوں سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، یعنی ان کی پہچان اتنی کامل تھی، ان کی معرفت اتنی زیادہ تھی۔ تو پھر مجھے بتائیے کہ وہ ایمان لے کے آئے، یہودی ایمان لے کے آئے؟ نہیں، یہودی کو مخالفت کرتے رہے۔ چند ایک صحابہ انصار کے علاوہ رہا تھا، عبداللہ بن ابی، اس کا ٹولہ، موسٹ یہودیوں کو وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکال دیا، پھر جا کے خیبر میں وہ بات ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایمان نہ علم سے ملتا ہے، ایمان نہ معرفت سے ملتا ہے۔ ایمان ملتا کیسے ہے؟ ایمان ملتا ہے دل کے تعلق سے۔ چاہے کوئی ان پڑھ ہے، اس کا قلبی تعلق اپنے کریم آقا سے جڑ گیا، اس کا ایمان کامل۔ ایک جنگ ہے، اب سنیں، اب میں واقعہ بیان کروں گا تاکہ مختصر وقت ہے، تاکہ آپ کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چراغ جل سکے۔ ایک شخص ہے، کافر ہے، مشرک ہے، جنگ میں لڑ رہا ہے، ادھر سے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ لڑ رہے ہیں اسلام کی خاطر، رب کی خاطر۔ اب وہ مشرک ہے، کافر ہے، اس نے ابھی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نام تو سنا تھا لیکن آنکھوں سے دیدار نہیں کیا تھا۔ اس نے بس وہ کافروں کی طرف سے لڑ رہا تھا، جنگ میں آ گیا، لڑتے لڑتے اس کا اونٹ اس جگہ پر آ گیا جہاں پر میرے کریم آقا تشریف فرما تھے، جنگ میں شریف۔ اس نے جب دیکھا، ایسے دیکھتے دیکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بندیل زلفوں کا جب نظارہ دیکھا، وہاں کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھا، اس کا اونٹ اسی کو رک گیا۔ وہ بھول گیا کہ میں جنگ میں لڑ رہا ہوں، وہ بھول گیا کہ میں کس جگہ کھڑا ہوں، کہاں ہوں۔ وہ ایسا ایسا قریب ہوا، اس نے پوچھا، اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن لازوال، اس کی جھلک اتنی مدہوش کرنے والی تھی کہ وہ یہ بھول گیا کہ کون ہے، بس میں جنگ لڑا ہوں اور وہ